الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ ہم نے نماز اور طہارت کے مسائل کے اوپر ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ اسی سلسلے کے اندر میں نے ایک ویڈیو اس سے پہلے بھی اپلوڈ کی تھی کہ واشنگ مشین میں دھلنے والے کپڑوں کی ناپاکی جو ہے وہ جس کی وجہ سے ناپاک کپڑوں کا شامل کرنے سے تمام کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، اور اس حالت میں نہ نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی کوئی ایسی عبادت جس کے پاکی کا جس سے تعلق ہو آپ اس میں کر سکتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ واشنگ مشین میں ڈالنے سے پہلے کپڑوں کو کیسے پاک کیا جا سکتا ہے، پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں، ایک چیز یاد رکھیں کہ یاد رکھیں کہ جب کپڑے ناپاک ہیں، ہر گھر میں ہوتے ہیں، جہاں خصوصاً بچے موجود ہوں تو بچوں کے کپڑے تو اکثر ناپاک ہی ہوتے ہیں، اور نوجوان بچے جن گھروں میں ہوں، بچیاں ہوں، ان کے لباس میں اگر ان کو علم نہیں ہے کہ بشری تقاضے کے تحت اگر ان کے اندر احتلام کی وجہ سے ناپاکی ہو گئی تو وہ کپڑے بھی ناپاک ہو گئے۔ چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے پیشاب وغیرہ کر دیا تو کپڑے ناپاک ہو گئے، تو وہ کپڑے ایک ساتھ اٹھا کر اگر آپ ہماری بہنیں مائیں جن کو نہیں علم، وہ اٹھا کر واشنگ مشین میں ڈال دیں تو اس کے ساتھ جتنے بھی پاک کپڑے، جیسے 5-6 ناپاک کپڑے ہیں تو 10 اور اس نے جو گھر کے پاک کپڑے ہیں وہ بھی ڈالے تو سارے کے سارے وہ ناپاک ہو گئے۔ تو اس میں کتنا بڑی قباحت ہے کہ جو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں، لیکن ان کی ناپاکی کپڑے کی وجہ سے، شرائط نماز میں سے ہے کہ لباس کا پاک ہونا، ناپاک ہوگا نماز نہیں ہوگی، تو یہ چیزیں ہماری اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو سکھائیں اور بتائیں۔ تو جب ہم یاد رکھیں کہ کبھی بھی گھر میں ایسے ناپاک کپڑے ہوں تو ان کو الگ کر لیں، 5 ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، جتنے بھی ہیں الگ کر لیے، ایک بالٹی یا ایک ٹپ لے لیا، اس بالٹی کے اندر پانی کپڑوں کو ڈال دیا، 4-5 جوڑوں کو، کم سے کم جوڑوں کو ڈالیں تاکہ پانی اچھے سے سرائیت کر جائے اس میں نا، وہ ڈالیں اور اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیں، اوپر سے نلکا کھول دیں، جوں پانی آتا جائے گا، ہی پانی اوور فلو ہونا شروع ہوگا، بالٹی سے یا ٹب سے پانی باہر گرنے لگے گا تو کیا ہوگا کہ وہ فوری طور پہ پانی جاری پانی کا حکم ہوگا، اور جاری پانی کے اندر ناپاکی نہیں رہتی، پاک ہو جاتی ہے۔ پانی پاک ہوتا ہے، جو اس کے اندر چیز ہے وہ ناپاک ہو جائے۔ ٹھہرے ہوئے پانی میں اگر ناپاک ہے وہ پانی تو جو کچھ ڈالیں گے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ تو جاری پانی کرنے کے لیے نلکا کھول کے رکھیں، اور پانی جو ہی گرے گا اوور فلو ہوگا وہ کپڑے سارے پاک ہو جائیں گے، پھر ان کو ہٹائیں، دوسرے کپڑے ڈالیں، وہ بھی اسی طرح ہاتھ اوپر رکھیں تاکہ ڈوبے رہیں اس کے اندر، باہر نہ آ جائیں، گیلے اچھے سے ہو جائیں۔ اوور فلو ہونے کے دوران پانی کے اندر ڈوبے ہونے چاہیے کپڑے۔ تو اچھا، آج کل واشنگ مشینوں میں بھی یہ سسٹم آیا ہوا آٹومیٹک کہ ادھر سے پانی ڈالا اور ڈرینیج کے بعد وہ نکل جاتا ہے صاف ہونے کے بعد، لیکن اس میں ایک قباحت یہ ہے کہ وہ ان کی ٹائمنگ میں فرق ہے، پانی کپڑے ڈالنے کے ٹائمنگ اور ڈرینیج کی ٹائمنگ میں بہت فرق ہے۔ اس کے لیے حکم صرف یاد رکھیں کہ یہ ہے کہ جو ہی ادھر سے پانی آتا رہے اور اوور فلو ہو کے نکلتا رہے تو وہ کپڑوں لباس کا پاک ہونا آسان ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے کہ وہ صاف ہے۔ لیکن اگر ان کی ٹائمنگ میں فرق آ گیا کہ کپڑے ڈالنے کا ٹائم الگ ہے اور ڈرینیج کا ٹائم الگ ہے، فرق ہے اس میں، تو وہ کبھی بھی پاک نہیں ہوں گے۔ تو یہ ضروری معلومات ہیں، اپنی گھر کی عورتوں اور بچیوں کو سکھائیں، اور اپنے نوجوان بچوں کو بھی سکھائیں کہ کبھی بھی ایسا لباس ناپاک ہو جائے تو اس کو الگ سے رکھ دو اور بتا دو، یا تو دھو لو خود یا پھر بتا دو کہ یہ ناپاک ہے، ان کو الگ سے دھو لیجیے گا۔ یہ دین کے اندر شرمانے سے یا جھجک کرنے سے سب گھر والوں کی نمازوں کو آپ سٹیک پر لگا دیتے ہیں کہ نمازیں آپ کی مکمل نہیں ہو پاتی، ناپاک لباس کی وجہ سے نماز نہیں ہو پا رہی، باپ کی بھی، بہنوں کی بھی، بھائیوں کی بھی، ماں کی بھی، جتنے گھر کے افراد ہیں سارے ناپاک کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں، صرف ایک شخص کی کوتاہی یا 2 بچوں کی کوتاہی کی وجہ سے۔ ایسا نہ کریں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ اور اس کا حبیب ہم سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔